السلام علیکم سامعین، ارشاد بٹی کا کالم میں صدر بنوں گا۔ سردیوں کی ڈھلتی شام، ہنٹر خاندان کا گھر۔ وہ اپنی محبت نیلیا ہنٹر کے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیلیا یونیورسٹی کا پیار، جسے پہلی نظر میں ہی وہ دل دے بیٹھا، جس کے لیے وہ یونیورسٹی تبدیل کر چکا تھا، جس کی خواہش پر اس کے والدین سے ملنے آیا تھا۔ پچھلے 20 منٹ سے وہ اپنے ہونے والے ساس سسر کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اچانک نیلیا کے والد نے پوچھا، مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں اور میں ایک دن امریکہ کا صدر بنوں گا۔ ساس سسر دونوں مسکرائے۔ اسے بخوبی علم دونوں کی مسکراہٹ تنزیہ، مگر 55 سال بعد 2 دن پہلے واقعی یہ امریکی صدر بن گئے۔ جی ہاں، میں جو بائیڈن کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کا 46واں صدر بننے تک ایک طویل جدوجہد۔ خلاصہ حاضر خدمت۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو پینسلوینیا کے قصبے اسکرنٹن میں ایک محنت کش کے گھر میں پیدا ہوا۔ والد جوزف بائیڈن کا کام بھٹیوں کی چمنیاں صاف کرنا، والدہ کیتھرین یوجینیا روایتی مسیحی خان۔ جو بائیڈن 13 سال کی معاشی تنگ دستی کے باعث اسکرنٹن سے ڈیلیویئر منتقل ہو گیا۔ جو بائیڈن درمیانی درجے کا طالب علم مگر انتھک محنتی، تاریخ سیاسیات میں گریجویشن کی، لا میں ماسٹر کیا، وکالت کا آغاز کیا، ڈیموکریٹک پارٹی کا رکن بنا، نیوکاسل کاؤنٹی کونسلر منتخب ہوا، 1972 میں امریکی سینٹ کا رکن منتخب ہوا، ملک کی تاریخ کا 5واں کم عمر سینیٹر، اور پھر 1973 سے 2009 تک وہ مسلسل سینیٹر رہا۔ 2009 میں امریکہ کا نائب صدر بنا، 8 سال صدر اوباما کا نائب صدر رہا۔ جو بائیڈن کی زندگی محنت، مشقت، رنج و غم سے بھری ہوئی۔ بچپن میں ہکلاتا تتلاتا، ساتھی مذاق اڑاتے، مسلسل محنت، پریکٹس سے ہکلانے تتلانے پر قابو پایا۔ گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کی۔ اپنی یونیورسٹی کلاس فیلو نیلیا ہنٹر سے لو میرج کی، پہلی بار سینیٹر منتخب ہوا۔ حلف اٹھانے گیا کہ کرسمس کی شاپنگ کے لیے گئی بیگم کی کار ٹریکٹر سے ٹکرائی۔ بیوی 13 ماہ کی بیٹی نیومی موقع پر ہلاک ہوئی، جبکہ دونوں بیٹے زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ یہ حلف اٹھائے بنا اسپتال پہنچا اور پھر زخمی بیٹیوں کے بیڈز کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس پر خاتون ہراسانی کا الزام لگا، بچ گیا۔ بحیثیت نائب صدر اپنے عہدے کا اثر و رسوخ استعمال کر کے بیٹے کو یوکرینی تیل کمپنی میں ڈائریکٹر بنانے کا الزام لگا۔ صدر ٹرمپ نے اس کی تحقیقات بھی کروائی، اس سے بھی بچ نکلا۔ 1988 میں بطور صدارتی امیدوار حصہ لیا، مگر ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر چوری کرنے کا الزام لگا، خود کو صدارتی دوڑ سے علیحدہ کر لیا۔ 2007 میں دوبارہ صدارتی دوڑ میں شامل ہوا، مگر حمایت کم ہونے کی وجہ سے دستبردار ہو گیا۔ بڑا بیٹا بیو بائیڈن بہت لاڈلا، ڈیلیویئر آرمی نیشنل گارڈز میں میجر، عراق میں بھی تعینات رہا، سیاسی جانشین تھا، ریاستی گورنر کے الیکشن کی تیاری کر رہا تھا۔ نو منتخب نائب صدر کاملا ہیرس کے قریب تھا۔ کینسر کا مرض تشخیص ہوا اور 46 سال کی عمر میں مر گیا۔ کبھی سگریٹ شراب نہ پینے والا جو بائیڈن ویتنام جنگ میں لازمی خدمات کے لیے منتخب ہوا، مگر سانس کی بیماری کی وجہ سے جنگ میں جانے سے روک دیا گیا۔ جو بائیڈن نے جون 1977 میں موجودہ بیوی جل ٹریسی جیکب سے شادی کی۔ 1981 میں بیٹی ایشلی پیدا ہوئی۔ 69 سالہ جل بائیڈن کالج میں انگریزی کی استاد، جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد بھی پڑھانا جاری رکھنا چاہ رہے۔ جو بائیڈن دوبارہ پاکستان آ چکے، پہلی بار سینیٹر خارجہ امور کے چیئرمین کی حیثیت سے 3 رکنی وفد میں فروری 2008 میں پاکستان آئے۔ دوسری مرتبہ بحیثیت نائب صدر 12 جون 2011 کو پاکستان کا دورہ کیا۔ صدر زرداری نے انہیں اعلان امتیاز دیا۔ صدر اوباما سے ان کی دوستی کے ایک عرصے تک چرچے رہے۔ اوباما ان کے بارے میں اکثر کہتے، جو کچھ جو بائیڈن کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ صدر اوباما نے شاندار خدمات پر انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم بھی دیا۔ اپنی اہلیہ پوتیوں فینگن نتالی کے ہمراہ
چرچ کے بعد اپنی بیٹی، پہلی بیوی، بیٹی کے قبروں پر حاضری سے صدارتی الیکشن کے دن کا آغاز کروانے والے جو بائیڈن امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر، وہ رواں ماہ 20 نومبر کو 78 برس کی ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں اصل بات پر، اور یہ بات اسکول، کالج، یونیورسٹی دور کے اچھے فٹ بالر اور عراق جنگ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر بعد میں اسے اپنی غلطی قرار دینے والی نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے خود بتائی۔ صدر اوباما کی الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے بتایا، میرے بیٹے بیو بائیڈن کو کینسر ہوا، اس کا علاج شروع ہوا اور ایک وقت آیا کہ میں پیسے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے بینک سے قرضہ لینا چاہا، مگر ایک تو بینک کی شرائط بہت سخت، دوسرا میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں قرضے کی قسطیں ادا کرتا، لہذا مجبوراً میں نے اپنا واحد اثاثہ 4000 اسکوائر فٹ کا گھر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کا سودا ہونے کے قریب تھا کہ صدر اوباما کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دے اور یوں میرا گھر بکنے سے بچ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، 1973 سے 2009 تک مسلسل 36 سال سینیٹر، 8 سال امریکہ کا نائب صدر، اور بیٹے کی علاج کے لیے پیسے نہیں، واحد اثاثہ گھر بیچنے پر لگا دیا۔ ذرا سوچیے، جو بائیڈن چاہتے 2-4 جگاڑ لگا کر اربوں کما سکتے تھے، بیٹے کا علاج سرکاری خرچ پر کروا سکتے تھے، کوئی ارب کھرب پتی دوست بھی علاج کا خرچ اٹھا سکتا تھا۔ ان کی امریکہ، برطانیہ، یورپ، دبئی میں آف شور کمپنیاں، جائیدادیں ہو سکتی تھی، بیوی بچے ارب کھرب پتی ہو سکتے تھے، رشتہ داروں، دوستوں، فرنٹ مینوں کے نام پر ملک جائیدادیں ہو سکتی تھی، مگر جو بائیڈن نے یہ سب نہ کیا۔ کیوں؟ ایک نظام ایسا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، کسی صورت قبول نہیں۔ دوسرا، جو بائیڈن جیسے ملک کھاتے نہیں، ملک بناتے ہیں۔ تیسرا، اپنے ملک، اپنی قوم سے جھوٹ، 2 نمبری، فراڈ، جو بائیڈن جیسے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ چوتھا، ہر جو بائیڈن کے لیے اپنی عزت نفس، ساکھ، ہر شے سے قیمتی۔ یہی وجہ بیٹے کی علاج کے لیے گھر بیچنے پر لگا دیا، اور پہلی مرتبہ صدارتی دوڑ سے خود کو اس لیے علیحدہ کر لیا کہ ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر کا ایک اقتباس چوری کرنے کا الزام لگ گیا۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، اور یہ ہوتی ہیں زندہ قوموں کے رہنما۔